بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کے دو مشہور بت جن میں سے ایک صفا اور دوسرا مروہ کی پہاڑی پر رکھا گیا، عرب والے ان بتوں کو محبت کی علامت قرار دیتے اور ان کی پوجا کرتے۔ اصل میں یہ بت کسی بھی شخص کے بنائے ہوئے نہ تھے، بلکہ خود اللہ پاک کی ذات نے انہیں بنایا۔ جی ہاں ناظرین، اصاف اور نیلا دو ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ پاک نے بت بنا دیا تھا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قبیلہ بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نیلا تھا، جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ یہ حسین و جمیل لڑکی فاش کپڑے ڈال کر گھر سے باہر آیا کرتی تھی۔ معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ہر کسی کا یہی دل کرتا تھا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اس قبیلے میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف اور نیلا ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ یہ محبت بہت ہی جلد جسمانی حبس تک جا پہنچی تھی۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں تو دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نیلا اور اصاف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ تھا۔ اس بار کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسبت دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نیلا اور اصاف کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا۔ نیلا کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑوں کو بہت مقدس جانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نیلا اور اصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کو یہ سزا مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان بتوں اصاف اور نیلا کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ قبیلوں میں اصاف اور نیلا کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصاف اور نیلا کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ اصاف اور نیلا کے بت پر منتیں مانگتے تھے۔ ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اصاف اور نیلا کے اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔
زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ زید بن حارث میں نے تم کو منع نہیں کیا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اس کے بعد وحی نازل فرمائی۔ ایک دن ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینا شروع کر دی۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ بے شک باطل نے ایک دن ختم ہو ہی جانا تھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اصحاف اور نیلا کے بتوں کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اصحاف اور نیلا کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ اصحاف اور نیلا کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ بس نیلا اور اصحاف کے بت کی پوجا ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر بدکاری کی، لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کے بت کا درجہ دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ آج کل کے جدید دور میں یہی بات ہے کہ جو کوئی بندہ سنگین جرم کرتا ہے تو لوگ اس کو بڑے فخر سے ہیرو کا درجہ دے دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔